اس وقت تک وہ برتن نہ رکھے جب تک وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے، جب تک وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس حدیث کی سند پہ کو بحث کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر اذان سے پہلے 2-4 منٹ اسے مل گئے ہیں اور اس وقت اذان شروع ہوگی تو وہ جو برتن میں اس کا کھانا پڑا وہ چھوڑ دے، وہیں بس کر دے۔ ظاہر سی بات، کتاب و سنت پر عمل کرنے سے جو میں نے حدیث بیان کی، کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا مجرم ہوں گا۔ جب اذان سے پہلے اعلان کرنا کہ روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، سحری دا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیو، اس وقت کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے۔ اگر اس اعلان میں بھی کوئی کھا رہا ہو تو وہ کھا سکتا ہے، وہ کوئی لقمہ ہو۔ دیکھیں اعلان کی بھی وہی 2 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر تو اعلان اس نے 1 منٹ یعنی 25 منٹ پہ ختم ہو رہا ہے، 24 منٹ پہ اعلان کر رہا ہے تو 1 منٹ کی اس کو اجازت ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب 25 منٹ پہ اذان ہونی ہے، 25 منٹ پہ اذان ہے، صبح صادق ہے، صبح صادق 25 منٹ پہ جی، اعلان 24 منٹ پہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اعلان ہی 25 منٹ کے اوپر کریں، وہ 24 منٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہے۔ تو اب احتیاط کیا ہے کہ آپ 1 منٹ پہلے بند کر دیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اگر وہ لیٹ اٹھ گیا، علامہ صاحب جو مفتی صاحب لیٹ اٹھ گیا، کیا کرے چار بندہ؟ اب وہ لیٹ اٹھا ہے، لیٹ اٹھا ہے، اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی اگر اذان سے پہلے 2-4 منٹ اسے مل گئے ہیں اور اس وقت اذان شروع ہوگی تو وہ جو برتن میں اس کا کھانا پڑا وہ چھوڑ دے، وہیں بس کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب ختم ہو گیا نا ٹائم، اس کے بعد کھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی کھائے گا تو اس کو روزے کی قضا دینی، روزے قضا دیں، اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ روزہ نہیں ہوگا۔ بالکل کلیئر ہوگا جی، مفتی صاحب کی طرف سے یہ مسئلہ کلیئر، انہوں نے کہہ دیا کہ اگر فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، میں بھی آپ سے وہ جاننا چاہتا ہوں، فقہ حنفی کے مطابق کتاب و سنت دلائل تو دیتے ہیں، تھوڑی اپنی کتابوں میں دلائل دیتے ہیں، بھی فقہ حنفی کا مسئلہ کہہ رہے ہو، صاحب نے کہا جی کہ قرآن دا مسئلہ تو فقہ حنفی کہہ رہے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ اٹھا ہے تو وہ کھانا اس کے سامنے پڑا، اذان ہو رہی، وہ کھائے، وہ بھی بات۔ تعمیری صاحب، میں آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ آسانی کیا ہے کہ وہ بندہ سارا دن جو لیٹ اٹھا ہے، مسئلہ تو یہی ڈسکس ہو رہی ہے نا، وہ لیٹ اٹھا ہے، کیا وہ بھوکا پیاسا ہی روزہ رکھ لے یا وہ پانی پی لے اور تھوڑا سا کچھ کھانا، جیسے کہ کھجور بہترین سحری ہے، 2 یا 3 کھجوریں کھا لے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اس کا روزہ کوئی کسی قسم کا خراب نہیں ہوگا۔ اذان کے درمیان ہی اٹھا ہے اور وہ 2 کھجوریں اور پانی پی سکتا ہے۔ اب یہیں پہ ایک میرا سوال لے لیجئے، روزے رکھنا آسانی ہے یا روزے چھوڑنا آسانی ہے؟ روزہ رکھنا آسانی ہے۔ اگر روزہ رکھنا آسانی نہ ہوتی تو میرا رب جو ہے نا یرید اللہ بکم اليسر نہ فرماتا۔ روزہ رکھنا آسانی ہے، کوئی بندہ لیٹ اٹھا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، جو ملا ہے وہ کھا لے، بھلے اذان ہو گئی ہے، بھلے وقت ختم ہو گیا ہے، وہ کھا لے، کیوں جی یہاں پہ یسر ہے کھانا اور روزہ رکھنا یسر، اور جب یسر ہے ادھر بھی یسر ہے۔ یہ مولانا کیا خلط مبحث کر رہے ہیں آپ؟ لوگ اس میں خود پھنس گئے ہیں، سن چکے ہیں، خود پھنس گئے ہیں آپ۔ جب روزہ آسانی ہے تو آپ مشقت کس کو بنا رہے ہیں؟ مشقت کس کو بنا رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مشقت کس کو بنا رہے ہیں جب روزہ ہے ہی آسانی کا نام؟ روزہ اس بندے نے تو سحری کے بغیر بھی کر لے تو روزہ آسانی ہے۔ تو پھر اللہ نے پھر جو احکام بتائے ہیں کھانے پینے کے سحری کے، وہ نہیں بتانے چاہیے تھے، اس کے بغیر ہی کہتے جس طرح یہودی رکھتے تھے روزہ۔ تو پھر قرآن کی نص سے سحری کے خلاف جانا ہے؟ تو بھائی اللہ کا شکر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری جو فقہ حنفی ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ مفتی صاحب اگر وہ اس نے یہ قرآن کی آیت کا جواب تو دے رہی ہے مجھے، حدیث کو چلیں 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کریں، حدیث کا جواب نہ بھی دیں، قرآن کی آیت کا تو جواب۔ قرآن کی آیت کا جواب یہ حدیث ہی دے رہی ہے کہ اس وقت تک وہ برتن نہ رکھے جب تک وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے، جب تک وہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس حدیث کی سند پہ کو بحث کر سکتے ہیں؟ آپ حدیث مانتے ہیں؟ حدیث کی سند پہ بحث کر سکتے ہیں؟ حدیث کو مانتا ہوں، میں نے حدیث کی وضاحت دے دی کہ وہ اذان پہلی قرآن مجید کی تشریح حدیث کرتی ہے، قرآن مجید کی تشریح حدیث کرتی ہے۔ حدیث نے من الفجر کے الفاظ کی تشریح کر دی کہ اس کے پاس اگر کھانا پینا موجود ہے اس کے برتن میں وہ کھا لے، تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ قرآن کے مجمل نہیں، پہلی حدیث میں کہتا ہوں دلیل دیں، دلیل دیں۔ میں تو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثیں رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری مسلم میرے پاس بھی موجود ہے، ہم بھی کہ پڑھتے یہاں پہ ہیں۔ مراد پہلی اذان نہیں دوسری اذان ہے، دلیل دیں۔ جی یہی اذان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنیں، اذان فجر، جی ٹھیک ہے، سحری کی اذان نہیں ہے، یہاں سحری کی اذان آنی چاہیے تھی۔ تو یہ فجر کاذب کی اذان ہے؟ کس نے کہا؟ کاذب کا لفظ ہے حدیث میں، صادق کا ہے، کاذب کا لفظ ہے صادق کا ہے، یہ وہی سحری ہے تو جس پھر کے بعد ماننا پڑے
جو یا وہی مولوی جی اذان فقہ ہے حنفی قرآن دے مطابق کے جی جی بڑی مطابق ہے ہمیں علم ہے بہت علم قرآن دے ہے ایک جواب تسی دے نہیں مجھ سکے پہ ظاہر ہے تمہارا باتیں حنفی جو ہے قرآن کے مطابق ہے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. میں نے کب کہا خالف نہیں کہا. کب ان کا کہا میں حدیث مولانا امام- اب ایسی ڈنڈیاں نہ مارے مولانا کم از کم آن دی ریکارڈ بیٹھ کے ڈنڈیاں نہ مارے آپ کب کہا ہے اس میں ذکر نہیں ہے سر اس حدیث مبارکہ میں نے تو حدیث کی وضاحت دی ہے کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے دوسری اذان ہی نہیں ہے وہی آزان ہے جس میں جس کے بعد روزہ بند ہو جائے گا نہیں کہاں یہ روزہ بند ہونا ہے نا دلیل دے دیں مجھے میں مان لیتا ہوں دلیل دیں آپ روزہ رکھنے کے لیے اذان کون سی ہونی ہے عربی پڑھیں، بلال والی عربی پڑھیں، عربی پڑھیں. اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي سبحان اللہ، یہ حاجته ترجمہ اپنا حتى کر يقضي رہے ہیں. حاجته حضرت یہاں اپنے تک مولانا یہاں پہ مجھے دکھا دے عربی میں مجھے دکھا دے کہاں پہ حضور نے فرمایا کہ فجر کی اذان ہو یہ تو ترجمہ ہی اپنا لے کے آئے ہیں یہ الحمدللہ میں عربی اسی لیے لے کے آیا ہوں ایک بھی کتاب اردو کی نہیں لے کے آیا اس لیے لایا ہوں کہ یہ عوام ناظرین جو الناس ہے کو نا، گمراہ کرنے کے لیے اردو ہوتے ہیں نبی کی حدیث سے عربی گمراہی نہیں ہوتی عربی میں کہاں لکھا ہے بھائی حضور نے توبہ فجر صادق کرو فرمایا توبہ کریے نبی کی حدیث سے گمراہی نہیں ہوتی ہدایت ملتی ہے حضرت کہاں ترجمے رہتے کی ہیں کس بات دنیا کی میں ہے، رہتے ہیں ترجمے آپ کی. نبی کی حدیث کو نام بات کر رہے ہیں مولانا اچھی نہیں ہے دکھا دے مولانا اچھا جی اس میں یہ ایڈ کیا زہر ہے مولانا یہ بھی ویلڈ کیا ہے یہ بھی ویلڈ ہے یہ بات سمجھیے یہ بھی دین میں ویلڈ ہے دیکھیے کیا یہاں پر ظہر کے لفظ ہیں بات تو شہری ہے اپنا فقہ حنفی میں جو شہری کی نہیں مانتے نا دھوکہ دیتے ہیں بازیگر ہیں روزانوں کا قائل ہوں میں کہاں کا ہے کس نے کہا کہ ہندوستان میں پاکستان میں کہیں اذان دی جاتی ہے فجر کی اذان ہونا نہ ہونا تو دی سنت پہ جانی عامل نہ نہیں ہے دی نا جانی سنت کے منکر ہیں کہیں کہ ہم سنت کے تارک ہیں کون منکر کہیں ہوتی ہے اذان او بھائی ہونا نہ ہونا ایک الگ الحمد مسئلہ للہ ہے بھائی مساجد میں اذان ہوتی ہے میں آپ کو مساجد میں لے چلتا ہوں او یار اس کا کس نے آپ بھی لے چلے نا کہ یار یہاں ہوتی ہے ہم بھی کہیں کہ آپ اہل بہت سنت سارے ہیں علاقوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آج ہمارے علاقوں میں لے جاتا ہوں آپ کو دیکھیں وہ اس پہ عمل ہونا وہ الگ بات ہے انکار تو ہے نا کیا میرا مسئلہ میں چاہتا ہوں دیکھیں عوام الناس کے لیے علامہ صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں مفتی صاحب آپ بیٹھے ہیں مسلمان ہیں سارے ہم چاہتے ہیں ان کے لیے تصحیح ہو جائے آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ظاہر اتنے سارے فتاوا جات ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا اس کے مطابق لوگوں کا روزہ نہیں ہے لوگوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں آپ اپنے طور پر کچھ بیان فرما دیجئے کہ ان کا روزہ اگر ان کا روزہ ٹوٹتا ہے تو ان کا گناہ آپ لیں گے اگر کتاب و سنت پر عمل کرنے سے جو میں نے حدیث بیان کی کسی کا روزہ ٹوٹتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا مجرم ہوگا اللہ اکبر یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور کبیرہ اذان کے درمیان اس نے کھا لیا اس کا روزہ نہیں الحمدللہ وہ جائز اور درست ہے اپنا روزہ مکمل کرے اس کا روزہ ہوگا جی وہ اس کا روزہ پورا ہے اس کے روزے میں کوئی اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی مسئلہ ختم آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کرے گا اس طرح کھا لے تو گا قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں اس کا مجرم ہوں گا اللہ اکبر اور آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کرے گا اور کھا پی لے گا تو روزے کا قضا دے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا وہ روزہ نہیں ہوا اس کا